آج کی کہانی ہمیں مینچسٹر UK سے وقاص احمد نے بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ سائم کی کہانی ہے۔ 5 سال پہلے وہ بطور طالب علم اٹلی کے شہر میلان چلے گئے تھے۔ اس وقت اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس سفر کی پہلی رات اسے ایک پراسرار تجربے سے گزرنا پڑے گا جو وہ کبھی بلا نہیں پائیں گے۔ یہ 5 سال پہلے اگست کے آخری دنوں کی بات ہے جب سائم پڑھائی کے لیے میلان روانہ ہوئے۔ رات کے تقریباً 8 بجے جہاز میلان کے ایئرپورٹ پر اترا۔ جہاز سے اترنے کے بعد سب سے پہلے اسے امیگریشن کے مرحلے سے گزرنا تھا، لیکن یہ مرحلہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ سفر کی تکن پہلے ہی تھی اور پھر امیگریشن کی لمبی قطاریں، کاغذات کی جانچ پڑتال، افسران کے سوالات اور انتظار نے اسے مزید تکا دیا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ کسی طرح یہ مرحلہ ختم ہو جائے تاکہ وہ جلد اپنے کمرے تک پہنچ سکے۔ کافی انتظار کے بعد آخر کار اس کی امیگریشن مکمل ہوئی۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو اسے کچھ سکون ملا کہ سفر کا ایک بڑا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے فون نکالا اور اس جگہ کال ملائی جہاں اس نے کمرہ بک کروایا تھا۔ دوسری طرف سے جواب ملا، آپ کی بکنگ کنفرم ہے، آپ آ جائے۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا بس ایئرپورٹ سے نکل کر بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی جگہ پہنچ جاؤں گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس رات کو اس کے ساتھ کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ مسلسل سفر نے اسے بری طرح تکا دیا تھا۔ اس نے بس لی تاکہ جلد از جلد اپنے روم تک پہنچ سکے، لیکن اطالوی زبان میں عبور نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط اسٹاپ پر اتر گئے۔ جیسے ہی وہ بس سے اتر گیا، اس نے کئی لوگوں سے رستہ پوچھا۔ سامنے والے لوگ بھی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ وہ ان کی زبان سمجھ پا رہے تھے، نہ سائم کو ان کی زبان سمجھ آ رہی تھی۔ زبان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جسے کوئی عبور نہیں کر پا رہا تھا۔ راستے کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے رات کے تقریباً 10:30 بج چکا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اجنبی شہر، سنسان سڑکیں اور منزل سے بے خبری نے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اسی دوران اسے سڑک کنارے ایک چھوٹا سا بیٹھنے کا مقام دکھائی دیا جس کے ساتھ ایک کیفے کھلا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پورا کیفے خالی تھا، نہ کسی کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، صرف مدھم سی روشنی تھی جو اس جگہ کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ وہ اس طرف بڑھے، ایک کافی خریدی اور خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کافی کی گرم گھونٹ اس کے جسم کی تکن کو تو کم کر رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ اس اجنبی شہر میں اپنے روم تک کیسے پہنچیں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے خیال آیا کہ آج کے دور میں اپنی منزل تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے اپنا موبائل نکالا اور گوگل میپس کھول لیا۔ سرچ بار میں اپنی منزل کا نام ڈالا تو نقشے پر پیدل 25 منٹ کا راستہ ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا بیگ مضبوطی سے کندھے پر رکھا، ایک گہرا سانس لیا اور گوگل میپس کی ہدایت پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف 25 منٹ کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی رات کا آغاز تھا جسے وہ برسوں بعد بھی پوری طرح بلا نہیں سکے گا۔ تقریباً 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سامنے ایک انتہائی تنگ گلی تھی۔ چند لمحے وہ وہی کھڑے سوچتے رہے کہ وہ آگے چلے یا نہیں، مگر آگے چلنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ اس گلی میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ چند قدم اندر گئے، اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ گلی غیر معمولی طور پر تاریک تھی، دونوں طرف پرانی عمارتیں کھڑی تھی اور اوپر سے روشنی بھی بمشکل اندر پہنچ رہی تھی۔ اس نے کئی بار آگے دیکھا، لیکن دوسری طرف کوئی رستہ یا ایگزٹ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گلی ختم ہونے کے بجائے اندھیرے میں گم ہو رہی ہو۔ ایک بار پھر وہ چند لمحوں کے لیے رک گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ واپس جائے یا آگے بڑھے۔ ارد گرد غیر معمولی خاموشی تھی، نہ کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، نہ کسی گاڑی کا شور، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا شخص موجود تھا جس سے راستہ پوچھا جا سکے۔ اس اجنبی خاموشی نے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ آخر ایک بار پھر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ احتیاط سے چلتے رہے۔ کچھ فاصلے کے بعد اسے اندھیری اور سنسان گلی میں ایک بندہ دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر سائم خوش ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جب قریب پہنچا، دیکھا وہاں ایک بوڑھا شخص تھا جو ایک پرانی کرسی پر خاموشی سے ایک پرانی دکان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پوری گلی میں اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر سائم کو کچھ حوصلہ ملا۔ اس نے سوچا کہ شاید
یہ اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دے۔ وہ اس کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچے، بوڑھے شخص نے مسکرا کر سلام کیا۔ اس نے فوراً سلام کا جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، بوڑھا شخص صاف اردو میں بولنے لگا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اجنبی ملک میں اچانک کسی کو اردو بولتے سن کر سائم کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ بولا، میں آج ہی اٹلی پہنچا ہوں، رستہ بھٹک کر غلط جگہ بس سے اتر گیا تھا، گوگل میپس کی مدد سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر رستہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی۔ بوڑھے نے پیروں سے لے کر سر تک سائم کا جائزہ لیا اور بولے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ علاقہ کتنا خطرناک ہے؟ یہاں اغوا اور قتل کے واقعات عام ہیں۔ یہ سن کر سائم کے چہرے پر ایک خوف سا دوڑ گیا، کیونکہ اس نے سوچا نہیں تھا کہ میلان کی گلیوں میں بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ سائم نے بوڑھے سے درخواست کرتے ہوئے بولا، مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دے۔ بوڑھے نے خاموشی سے اس کی بات سنی، ایک بار پھر اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سیدھا آگے چلے جاؤ، کچھ فاصلے پر بائیں طرف ایک کھلا ہوا گیٹ ملے گا، اس گیٹ سے گزر کر تم مین روڈ پر پہنچ جاؤ گے، وہاں سے تمہارا روم صرف 3 یا 4 منٹ کی پیدل مسافت پر ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس گلی میں کبھی مت رکنا، اس کے آس پاس بھی زیادہ دیر مت ٹھہرنا، یہ بہت خطرناک علاقہ ہے، یہاں اغوا اور قتل جیسے واقعات عام ہیں۔ جانے سے پہلے سائم نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا، پھر تجسس سے اس کا نام اور رہائش کے بارے میں پوچھا۔ بوڑھے شخص نے سکون سے جواب دیا، میرا نام وسیم مرتضیٰ ہے اور میں بھارت کے شہر ممبئی سے ہوں۔ الوداع کرتے ہوئے اس نے 1-2 قدم ہی اٹھایا تھا کہ سوچا کہ کسی اجنبی ملک میں ایک اردو بولنے والے شخص سے دوبارہ رابطہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے فون نمبر لینے کی نیت سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسے ایک دھچکا سا لگا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ جو شخص چند سیکنڈ پہلے تک اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ اچانک غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کرسی کی طرف غور سے دیکھا، وہ خالی تھی۔ اب نہ سگریٹ کا دھواں تھا اور نہ ہی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوری گلی پر نظر دوڑائی، لیکن وہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ خوف میں مبتلا ہو گیا اور سوچنے لگا، جتنی دیر وہ اس پراسرار گلی میں رکے رہیں گے اتنا ہی خطرہ بڑھتا جائے گا۔ اس لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ چند منٹ پیدل چلنے کے بعد اسے بائیں طرف ایک کھلا ہوا گیٹ نظر آیا، وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس بوڑھے شخص نے بتایا تھا۔ وہ فوراً اس گیٹ سے گزرے اور چند لمحوں بعد مین روڈ پر پہنچ گئے۔ روشن سڑک پر آتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا، آخر وہ شخص چند لمحوں میں کہاں غائب ہو گیا؟ وہ سوچنے لگا، شاید وہ تیزی سے کہیں چلا گیا ہوگا۔ پھر خیال آتا، اتنی جلدی کہاں جا سکتے تھے؟ اس سوچ کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ صحیح سلامت اس سنسان گلی سے نکل آئے تھے۔ کافی دیر بعد وہ اپنے روم پر پہنچ گئے۔ وہاں صرف ایک کلینر موجود تھا جو نائٹ ڈیوٹی پر اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ باقی تمام اسٹاف اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ جیسے ہی سائم اندر داخل ہوئے، کلینر نے انگریزی میں فوراً پوچھا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ سائم نے پوری کہانی اسے سنائی۔ آخر میں بولے، لیکن وہاں مجھے ایک شخص ملا تھا، وہ بھارت کے شہر ممبئی سے تھا، اسی نے مجھے وہاں سے نکلنے کا راستہ بتایا۔ یہ سنتے ہی کلینر کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا سائم کو حیرت سے دیکھتا رہا، جیسے اس نے کوئی ناقابل یقین بات کہی ہو۔ سائم نے حیرانی سے پوچھا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کلینر نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، وہ جگہ انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے اور کئی سالوں سے ویران ہے۔ رات کو تو وہاں سے کوئی نہیں آتا، پھر آپ کو وہاں کوئی شخص کیسے مل سکتا ہے؟ سائم نے اسے یقین دلانے کے لیے فوراً اس بوڑھے شخص کا نام بھی بتایا۔ بولے، اس نے اپنا نام وسیم مرتضیٰ بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بھارت کے شہر ممبئی سے ہے۔ نام سنتے ہی کلینر اپنی جگہ ساکت رہ گیا اور بے یقینی سے کہا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ سائم نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، میں غلط نہیں ہوں، میں تقریباً 10 منٹ تک اس کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا رہا۔ کلینر نے سر ہلایا اور دھیمی آواز میں کہا، سر، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ جس شخص کا نام آپ نے لیا ہے اسی گلی میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، کئی سال پہلے کچھ نسل پرست اطالوی افراد نے دن کے وقت اس کی دکان کو آگ لگا دی تھی۔
وہ اندر ہی موجود تھا۔ وہ باہر نہیں نکل سکا اور زندہ جل کر مر گیا۔ اس کی لاش اس قدر بری طرح جل چکی تھی کہ اسے پہچاننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر سائم بری طرح کانپ گیا اور اس کے ذہن میں اسی بوڑھے شخص کا چہرہ بار بار ابھرنے لگا، وہی پرسکون لہجہ، وہی سلام اور وہی رستہ بتانے والی آواز۔ جب سائم نے اپنی بات پر زور دے کر بتایا کہ وہ واقعی اس سے ملے تھے تو کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ ورکر آہستہ آواز میں بولا، سر میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ممکن ہے آپ کی جان شدید خطرے میں ہو سکتا ہے کسی پراسرار ہستی نے اس شخص کا روپ اختیار کیا ہو، آپ کو رستہ دکھایا ہو اور پھر اپنا کام مکمل ہوتے ہی غائب ہو گئی ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہو یا کوئی ایسا وجود جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے صرف آپ کی حفاظت کے لیے اس شخص کی شکل اختیار کی ہو، ورنہ اس گلی میں زندہ نکلنا کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ورکر کی بات سن کر سائم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جتنا وہ اس رات کے ہر لمحے کو یاد کرتے اتنا ہی اسے محسوس ہوتا کہ اس واقعے کی کوئی عام وضاحت ممکن نہیں تھی۔ ایک ایسا شخص جو برسوں پہلے مر چکا تھا اسے رستہ بتاتا ہے، خطرے سے خبردار کرتا ہے اور پھر چند سیکنڈ میں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر وہ بوڑھا شخص اسے نہ ملتا تو شاید وہ اسی تاریک گلی میں بھٹکتے رہتے۔ ممکن تھا کہ وہ کسی ایسے خطرے کا شکار ہو جاتا جس سے واپس آنا ممکن نہ ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جسم میں ایک بار پھر سرد لہر سی دوڑ گئی۔ چند دن بعد سائم نے فون پر یہ پورا واقعہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو سنایا۔ گھر کے سب افراد خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ کسی کے پاس اس واقعے کی کوئی واضح تشریح نہیں تھی، لیکن سب خوش تھے کہ سائم خطرے سے بچ کر اپنی جگہ صحیح سلامت پہنچ گئے تھے۔ سائم کے والدین دیندار تھے، انہوں نے بیٹے کی بات سننے کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نفل ادا کرو، اگر تم اس رات محفوظ رہے ہو تو یقیناً اللہ کی خاص رحمت تمہارے ساتھ تھی، اور جس شخص کے سبب تمہیں رستہ ملا اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرو۔ سائم نے اپنے والدین کی بات پر عمل کیا، لیکن اس رات کے سوالات آج تک ان کے ذہن میں زندہ ہے۔ وہ آج بھی اٹلی میں رہتے ہیں۔ اپنی محنت سے انہوں نے موبائل شاپ کا کاروبار قائم کر لیا ہے، لیکن میلان کی وہ تاریک گلی، وہ بند دکان، وہ بوڑھا شخص اور اس کا چند لمحوں میں پراسرار انداز سے غائب ہو جانا آج بھی اسے ویسے ہی یاد ہے جیسے یہ سب کل ہی ہوا ہو۔ وقت گزر گیا مگر اس رات کا راز کبھی حل نہ ہو سکا۔ آج بھی سائم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر عین وقت پر انہیں وہ نامعلوم رہنمائی نہ ملتی تو شاید وہ کبھی اس گلی سے زندہ واپس نہ آتے۔ تو دوستو، یہ تھی سائم کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہو یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہو تو ہمیں واٹس ایپ یا ای میل پر ضرور بھیجیے گا۔